بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیات ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 4 کا سبق نمبر 24 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم باب ششم ہدایت کے سر چشمے اور مشاہیر اسلام میں سے سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ نے یہ ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے تاکہ جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں تو اس قابل ہو جائیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی کے بارے میں جان سکیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے روشناس ہو سکیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکیں اور اپنی عملی زندگی میں ان کی صفات کو اپنا سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے نمایاں واقعات بشمول حج اور عظیم قربانی کے متعلق جان سکیں جو آج بھی شعائر اسلام میں سے ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے انسان اور نبی کون ہیں؟ شاباش، حضرت آدم علیہ السلام۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے خاص نبی تھے، خاص بندے تھے، جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا نام قرآن مجید میں 69 مرتبہ آیا ہے اور اللہ نے آپ علیہ السلام کو صبر اور قربانی اور توحید کی علامت بنایا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور بت پرستی چھوڑنے کا درس دیا۔ آپ علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ایک روشن مثال ہے جو ہمیں صبر، قربانی اور سچائی سکھاتی ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، عراق کے لوگ سورج، چاند، ستاروں کے ساتھ ساتھ لکڑی اور پتھر کے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ عراق پر ایک ظالم اور متکبر بادشاہ نمرود کی حکومت تھی۔ وہ خدائی اختیارات کا مالک ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن جو تھا بابل، یعنی جس کا موجودہ نام عراق ہے، آپ علیہ السلام کے والد آزر بتوں کے کاریگر تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت پرستی سے اور بتوں سے شدید نفرت تھی۔ آپ علیہ السلام نے بچپن ہی سے توحید کو سمجھنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے عراق کے لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ تھا۔ آپ علیہ السلام عراق کے شہر میں پیدا ہوئے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے، خدا ترس اور بردبار آدمی تھے۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اسی طرح فرما برداری میں انہوں نے زندگی گزاری۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت سے نوازا۔ آپ نے جب وہاں عراق کے لوگوں کو، یعنی کہ جہاں پہ وہ رہتے تھے، اسلام کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، تو عراق کے لوگ آپ علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ان میں توحید یعنی اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا، صبر و استقامت یعنی کہ مشکل وقت میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھنا، ہمت نہ ہارنا، قربانی یعنی کہ اللہ کے حکم پر اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کر دینا، ایمانداری یعنی کہ ہمیشہ سچ بولنا اور انصاف سے کام لینا، مہمان نوازی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کی خوب خاطر کرتے تھے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو بتوں کی اصلیت سے آگاہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن لوگ قومی میلے میں شرکت کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان کے جتنے بھی بت تھے ان کے بت خانوں میں ان کو توڑنا شروع کر دیا۔ پھر سب سے بڑے بت کے کندھے پر ہتھوڑا رکھ دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ جب لوگ واپس آئے اور بتوں کی یہ حالت دیکھی تو سخت پریشان ہوئے۔ وہ جان گئے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کام کس نے کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم ان بتوں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ کس نے ان کو توڑا ہے؟ تو یہ سن کر سب نے سر جھکا لیا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہو جو اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، حالانکہ تمہیں اور ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہی زندگی کا مالک ہے، نفع و نقصان سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر لوگ ناراض ہو گئے اور بادشاہ وقت نمرود کو اس کی خبر دی۔ نمرود یہ سن کر شدید غصے میں آ گیا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بالکل بھی چوٹ نہیں آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے انہوں نے عراق چھوڑا اور اپنی بیوی کو حضرت سارہ جو ان کی بیوی علیہ السلام اور بیٹے اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر شام کے علاقے میں چلے گئے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین اور شام کے علاقے میں توحید کی دعوت پھیلائی. آپ علیہ السلام نے توحید کی تبلیغ کے لیے مصر بھی تشریف لے گئے اور یوں آپ علیہ السلام نے پوری دنیا کے جو ایک بڑے حصے میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کا پیغام پہنچایا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا کیے, حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بیٹوں کو بھی نبوت سے نوازا. یاد رکھیں مائی اسٹوڈنٹس, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں ان کی نسل میں سے پیدا ہوئے. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جدد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آزمائش کی, یہ والا جو واقعہ ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو عرب کے ایک بیابان علاقے میں آباد کیا. اس علاقے میں نہ پانی تھا نہ کھانے پینے کی کوئی چیز تھی. جلد ہی جو ان کا اپنا سامان تھا کھانے پینے کا وہ ختم ہو گیا. اب جو چھوٹے بچے تھے وہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے وہ پیاس سے رونے لگے. حضرت ہاجرہ علیہ السلام مدد اور پانی کی تلاش میں کبھی صفا پہاڑی کی طرف جاتی اور کبھی دوڑ کر بچے کی پریشانی کی وجہ سے واپس آ جاتی اور ننھے اسماعیل کے پاس آتی اور پھر دوبارہ دوڑ کر مروہ پہاڑی پر جاتی. ماں کی اپنے بچے کے لیے یہ طرب دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے یہ جو صفا اور مروہ پہاڑی پہ جو یہ چکر تھے ان کو حج اور عمرے کا رکن بنا دیا. ننھے اسماعیل کے رونے اور ایریاں رگڑنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے پاؤں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا جو قیامت تک جاری ہے. اس چشمے کو آب زمزم کہتے ہیں. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان کو خواب میں بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندے تھے. وہ بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے, مگر اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈھا بھیج دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مینڈھے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی سنت کی یاد میں آج بھی دنیا بھر کے مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے ہیں. اسی طرح خانہ کعبہ کی تعمیر, جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو باپ اور بیٹے انہوں نے مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا اور لوگوں کو اس کا حج کرنے کی دعوت دی. اسی لیے ہر سال لاکھوں مسلمان آج بھی خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرتے ہیں. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, خانہ کعبہ کے قریب ایک پتھر نصب ہے جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں. یہ جو مقام ہے اس مقام پر 2 رکعت نماز ادا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ جو ہے ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں, قربانی کا جذبہ پیدا کریں, یعنی کہ اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیں. ہمیشہ سچ بولیں, انصاف کا ساتھ دیں, نیکی کی دعوت دیتے رہیں, اچھائی کی تلقین کریں, برائی سے روکیں. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج کے سبق کے اہم نکات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے. آپ کا لقب خلیل اللہ تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نمرود کے زمانے میں جو اس ٹائم عراق کی طرف بھیجا, وہاں کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا. اور آج ہم نے واقعات پڑھے آپ کی زندگی سے جن سے ہم نے سبق لینا ہے کہ کس طریقے سے آپ کا جو توکل تھا اللہ تعالیٰ پر کتنا کامل تھا. آپ علیہ السلام نے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے بیٹے تک کو قربان کرنے کا ان میں یہ جذبہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی جگہ جنت سے مینڈھا بھیجا اور پھر قربانی کی جو ان کی سنت تھی آج تک ہم ادا کر رہے ہیں. آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قصے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی چاہیے, اطاعت کرنی چاہیے, اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دینا چاہیے. آج کے سبق کے حوالے سے آپ نے یہ MCQs فل کرنے ہیں, ویڈیو کو سٹاپ کر دینا ہے اور اس کے بعد دیکھنا ہے کہ کیا آپ کے جوابات یہی ہیں. درست جوابات پر آپ کو شاباش, اور اگر کوئی جواب غلط ہے تو کوئی بات نہیں, اپنی اصلاح کیجیے. اسی کے ساتھ آپ نے فل ان دا بلینکس یہ خالی جگہ بھی پر کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے جوابات ٹیلی کرنے ہیں. آج کے سبق اعادہ کے لیے آپ کے لیے یہ چند سوالات ہیں جن کی مشق آپ نے کرنی ہے اور اسی کے ساتھ آپ نے مزید یہ ایکٹیویٹی بھی پرفارم کرنی ہے تاکہ آج کے سبق میں مزید پختگی آ سکے. جزاک اللہ خیر.